دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں گے؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے، میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا، کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے، کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کچھ مافیاز ایسے ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ گدا گاڑی کے اوپر پوری فیملی آتی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن ہم لگاتے ہیں، وہ رات کو چوری کرتے ہیں۔ تو وہ اب ہم اس کا بھی کوئی مربوط نظام بنا رہے، پورے پنجاب میں ایک جیسے گٹروں کے ڈھکن لگ رہے ہیں جو کوئی نہیں اٹھا کے بیچ سکتا، ان کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی سٹیمپ ہوگی، چوری کرنے والا اور خریدنے والا دونوں جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، یہ کسی بچے کی زندگی ہے، کسی ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا ہے یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ تو میں آج جھنگ میں افتتاح ہوا ہے، جہلم، مری، ساہیوال میں پہلے کیتھ لیبز جو ہے وہ آپریشنل ہو چکے ہیں اور بہت جلد ہر ہفتے کیتھ لیبز کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ اگلی کیتھ لیب ٹوبہ ٹیک سنگھ، شیخوپورہ، خانیوال، راجن پور، بھکر، منڈی بہاؤدین، اٹک، میاں والی، قصور، بہاول نگر، بہاڑی، حافظ آباد، لیا اور چکوال میں اگلی جو ہے وہ کیتھ لیبز بن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اب پنجاب کے ہر خطے میں، پنجاب کے ہر شہر میں، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں، پنجاب کے ہر تحصیل میں اس شہری کو اس کا علاج اس کے شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دہلیز پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور غریب اور امیر کا ایک جیسا علاج ہوگا، ایک جیسا۔ مریم نواز کے دل میں نہ ساؤتھ، نارتھ، سینٹرل کی کوئی ڈسکریمنیشن ہے یا کوئی پریفرنس ہے، اور نہ ہی میرے لیے جو پنجاب کے اندر بسنے والا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے، اور اس کے لیے میں وہ کام کروں گی جو اس کو اس کی زندگی میں آسانی آئے اور بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں دن رات ایک کر کے آپ کی خدمت کر سکوں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں، آپ کی زندگیوں میں آسانی لا سکوں، اور ہم پنجاب کی وہ خدمت کر جائیں کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہے گی اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کا علاج کریں، پورے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنے گا انشاءاللہ۔ ود ان دا نیکسٹ 6 months میرے پاس پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل آئے گا کہ اس گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض تو نہیں ہے، کوئی دل کا مریض تو نہیں ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے، کوئی ڈائبٹیز کا مریض تو نہیں ہے، کوئی بچہ ہے تو نہیں ہے ایسا جس کو علاج کی ضرورت ہو۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، واقعی خواجہ عمران نذیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ خاص طور پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جب بیماری جب آتی ہے وہ جیب نہیں دیکھتی، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس گھر میں آ رہی ہے، لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو حکومت کو آپ کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ لوگ کھڑے ہو کے یہ۔ خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی، ایک بازار میں ایک شہری تھا، مجھے شہر کا نام نہیں آتا، پرابیبلی پشاور، اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کو ہارٹ پرابلم تھی، تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو، اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو۔ میرا دل دہل گیا، میں نے اس بچے کے والد کو فون کیا، میں نے ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بلایا، اس بچے کا علاج شروع ہوا۔ افسوس ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا علاج شاید لیٹ ہو گیا، لیکن جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی ہیں، اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں، جہاں لوگ دعائیاں دیتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ آئے ان کا حال پوچھے، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے۔ اگر اور اسی طرح آرگن ٹرانسپلانٹ، جن کو آرگنز کے لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہو، تو ہم اس کے لیے بھی، اور کیونکہ یہ ایک بہت کاسٹلی، بہت مہنگی سرجری ہے، تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں۔ اور جب میں
چیف منسٹر بنی میرے بھائی اور بہنوں تو مجھے میری حیرت کی، بلکہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سن کے کہ 15,000 بچوں کی لسٹ تھی کارڈیک پیشنٹس کی، دل کے امراض میں جو بچے مبتلا تھے، ایک دن سے لے کر ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال 12 سال تک تھی، جو کہ کرٹیکلی ال تھے اور کارڈیک سرجری کا یا انٹرونشن کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایک سال لمبی ویٹنگ لسٹ پہ ان کے نام تھے، جن میں سے میرے آنے سے پہلے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی ہو گئے کیونکہ ان کو بر وقت وہ علاج نہیں ملا۔ تو آپ جانتے ہو اس 15,000 میں سے ود ان منتھس اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 بچے شفا یاب آپریشن کے بعد ہو چکے ہیں چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ کے تھرو۔ اور وہ صرف پنجاب کے بچے نہیں ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہیں، وہ بلوچستان کے بچے بھی ہیں، وہ سندھ کے بچے بھی ہیں، اور وہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے بچے بھی ہیں۔ ان کے ماں باپ ان کو یہاں لے کے آتے ہیں اس امید پہ، اس آس پہ کہ ان کے بچے کا بہترین علاج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایئر ایمبولنس میں امیر سفر نہیں کرتے، سینکڑوں جانیں بچائی جا چکی ہیں جہاں پر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، جہاں پہ کوئی چھت سے گر گیا، کوئی فیٹل انجری ہو گئی، کوئی سیریس انجری ہو گئی، تو اگر اس شہر میں اس کا علاج فی الوقت نہیں ہے تو ہم اس کو ایئر ایمبولنس میں بہترین ہسپتال تک پہنچاتے ہیں ود ان 60 منٹس تاکہ انسانوں کی جان بچ جائے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹروک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ جب اسٹروک ہوتا ہے تو ود ان دا فرسٹ فیو آورز ایک انجیکشن ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے تک کی ہے۔ اگر وہ انجیکشن آپ کو لگ جائے تو آپ کے ریکوری کے چانسز بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں، یہ انجیکشن اسٹروک کے مریضوں کو فری آف کاسٹ لگے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح تقریباً 2400-2500 ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس تھے، 300 کے قریب رورل ہیلتھ سینٹرز تھے، ان کو ود ان اے ایئرز ٹائم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینکس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور وہاں اگر آپ فٹ فال دیکھیں، اگر پہلے وہاں پر 100 مریض روز کا آتا تھا تو اب 500 مریض آ رہے ہیں، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سرجیکل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں، ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، سی سیکشنز ہو رہے ہیں، اور اتنا ماشاءاللہ انہوں نے ان بیسک ہیلتھ یونٹس جو اب منی ہاسپٹلز بن چکے ہیں انہوں نے اتنا امپروو کیا ہے کہ جو وسینٹی کے لوگ ہیں ان کو اب مین ہاسپٹل میں نہیں آنا پڑتا، ان کا علاج ان کے گلی میں، ان کے محلے میں، ان کے گاؤں میں ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم ٹیلی میڈیسن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن میں آپ کی فون سکرین کے اوپر ڈاکٹر موجود ہوگا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے ڈاکٹر کو کال کر سکتے ہیں۔ یہ نظام ہم بہت جلد لے کے آ رہے ہیں، یہ پورا نیٹ ورک ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ہسپتالوں میں بھی جہاں اگر کسی بیماری کی اسپیشلٹی نہیں ہے، اسپیشلائزڈ علاج نہیں ہے، تو وہاں پر بھی ہم دنیا بھر سے کنسلٹنٹس کو، ڈاکٹرز کو لنک کریں گے جو ڈاکٹرز کو گائیڈ کریں گے، پیشنٹس کو گائیڈ کریں گے ٹیلی میڈیسن کے تھرو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ، اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز کی ڈیپ کلیننگ کرانا، یہ سب بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں، ڈی سی صاحب بھی جانتے ہیں اور نادیہ اور خواجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ لٹرلی ہر رات کو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سے DHQ ہاسپٹل کی ڈیپ کلیننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ ہم لٹرلی اسکرب کر رہے ہوتے ہیں، دھو رہے ہوتے ہیں، ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام تحصیلوں کے ہسپتالوں کو، تمام ڈسٹرکٹس کے ہاسپٹلس کو۔ لٹرلی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک شیشے صاف ہو رہے ہیں، کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں، ریمپس صاف ہو رہے ہیں، ان کے بیڈ، ان کی مشینری دھوئی جا رہی ہے، ان کا جو سالوں کا گند تھا وہ نکالا جا رہا ہے۔ اور اس سب کو ڈیپ کلیننگ کو میں خود سپروائز کرتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی علاج کے لیے آئے تو وہ مزید بیمار ہو کے جائے، انفیکشن کیچ کر کے جائے ہاسپٹل سے۔ تو اسی طرح لاہور میں پاکستان کا پہلا پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے، مارچ سے کنسٹرکشن کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپیشلائزڈ ڈیزیزز کا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے۔